کوئی شخص عمل میں بیٹھا ہوا ہے، 40 کی کوانٹٹی ہے، 110 کی ہے یا 20 کی ہے، دوران عمل اس کو قضاء حاجت ہو جاتی ہے، واش روم کا تقاضا ہے، جانا پڑتا ہے، تو اس کا کیا پروسیس ہے، کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ عمل سے اٹھے بھی تو کیا دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرے، دوبارہ شروع سے کرے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کرتا تو اس کس طرح سے جائے اور واپس کس طرح سے آئے؟ دیکھیں، اگر پڑھائی کے دوران اگر آپ کو حاجت ہوتی ہے وضو کرنے کی، یا اگر آپ کو حاجت ہوتی ہے کوئی دوسرے معاملات کے لیے، تو آپ نے جتنا پڑھا آپ اس کو اتنا رک جائے، اسٹاپ کر دیں اور نوٹ کر لیں کہ آپ نے کتنا پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور مصلی سے الٹا پیر رکھ کے باہر نکل جائیں. انا للہ و انا انا الیہ الیہ راجعون، راجعون 3 یہ مرتبہ 3 پڑھیں، دفعہ پڑھیں اور ٹھیک ہے، الٹا پیر کر کے نا، باہر آ جیسے جائیں، ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں نا، جی جی آگے کی جی، طرف نہ نکلے، ٹھیک ہے، پیچھے آ دائیں جائیں، طرف نہ نکلے، اچھا، بائیں طرف نہ نکلے، پیچھے آ جائیں، پیچھے کی طرف لوٹے، اچھا، کیونکہ اس نے لوٹنا ہے نا. ابھی جی جی، اس نے اپنے عمل کو سٹاپ کر کے، ابھی عمل پورا نہیں ہوا، صحیح ہے، اس نے لوٹنا ہے، ہوں، تو وہ پیچھے کی طرف لوٹے اور پھر بھلے آگے کی طرف چلا جائے، دائیں چلے جائے، بائیں چلے، کہیں بھی چلے، لیکن لوٹے پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے، پھر اب فراغت پائے، اس کے بعد وضو کرے اور پھر سیدھا قدم رکھ کے اندر داخل ہو اور بسم اللہ و توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اور پھر وہیں سے شروع کرے جہاں پہ اس نے روکا تھا. اچھا، اب بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، صحیح ہے، یہ بسم اللہ تو پڑھ لی ہے نا اس نے، وہ تو توکلت علی اللہ، وہ تو اندر داخلے کی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اندر داخل ہوا ہے نا، صحیح ہے، قلعے کے اندر داخل ہوا ہے. صحیح ہے، وہ پھر پڑھ، جو جانماز بچھی ہوئی نا، یہ اس کا قلعہ ہے، یہ اس قلعہ کا ہے، گھر ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے باہر نکل گیا. صحیح ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑا تھا، صحیح ہے، نہ درود پڑھے نہ کچھ پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑے گا، بس وہ اپنے عمل جہاں وہ سے اس سے 7 کنیکٹ ہو مرتبہ جائے گا، پڑھ چکا ہے تو اب 8ویں مرتبہ شروع کر 8ویں لے، مرتبہ سے شروع کر کے اس کو مکمل کر لے گا. سبحان اللہ. اس طریقے سے. اچھا، اس طریقے سے کرنے میں اچھا، نا، اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے وہ گیا ہے تو اگر بیچ میں وہ بات کر لیتا ہے کسی سے، کال سے اٹینڈ کر لیتا ہے یا امی سے ابو سے کسی سے بھی بات کرتا ہے، یہ بات کرنے کی اس کو اجازت ہے؟ جیسے نماز میں تو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ اگر نماز میں اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ آئے تو پھر اس کو جوڑ سکتے ہیں، تو کیا وہ بات کر سکتا دیکھو ہے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بات نہ کریں، بات نہ کرے، ٹھیک ہے، بحالت مجبوری، کہ اگر کوئی نہیں ہے اور اس کو جواب دینا ضروری ہے ہاں تو وہ کلام کر لے، ٹھیک، اتنی بات کرے جتنی ضرورت ہے. جتنی ضرورت ہے، نہیں کرے تو سب سے بہتر طریقہ کار یہ، کیونکہ انسان اپنے چلہ کشی میں، عبادت میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گویا نماز کی حالت میں، جیسے کہ نماز کے حالت، صحیح صحیح صحیح، ایسے ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ رب سے کلام کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور عبادت نماز اللہ، بھی کلام ہی ہے. سبحان اللہ، اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، آوازیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پڑھائی کے دوران بیچ میں بات اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کا پڑھائی مکمل نہ ہو جائے. بہت زیادہ مجبوری اگر ہے، آپ کا کلام کرنا انتہائی ضروری ہے، کہ آپ کلام نہ کرو تو شاید کسی کو نقصان ہو جائے، صحیح، تو آپ کلام کی اجازت اس وقت ہے، ورنہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے مین جو راہ عملیات کے سیزن میں جو ہم آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی عمل کی طرف سورہ مزمل سے ریلیٹڈ چاہوں گا کہ آج آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سورہ مزمل سے کون سا عمل ہمیں یا کون سی عظمت یا کون سا ایسا طریقہ آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم فالو اپ کریں، جس کو ہم پڑھیں. سورہ مزمل سے آپ نے ہمارے لیے کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا تحفہ چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب عطا کرتے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا اس کو حاصل کر آپ لیتا ہے. ظرف، صاحب ظرف آپ بھی بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. آمین آمین. اگر میں بتاتا ہوں، میں ضرور ٹھیک، بتاؤں گا. صحیح ہے. میں سورہ مزمل شریف سے، سورہ مزمل کی آخری آیت سے اللہ، 60 ستی کے جادو کو ختم کرنے کی ترتیب بتاؤں گا، اور اچھا، 60 ستی کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کا تعلق اس سے بڑا گہرا ہے. آخری آیت، آخری آیت وَاسْتَغْفِرُ سے، اللہ. ہاں 60 ستی اگر دیکھا جائے بیسیکلی تو یہ ستاروں کا ہیر پھیر ہے، جو سیارے ہیں نا، جی جی فلکیاتی نظام، جی جو جی جی معاملات جی ہیں، جی. یہ اس کی تبدیلی ہے کہ جس میں یہ گھر آتا ہے. 60 70 60 ستی میں اس کے بہت بارے سے میں احباب ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ نام سن رہے ہوں، نہیں، جو ہماری فیلڈ سے تعلق رکھتے ان ہیں کو وہ تو لوگ پتہ ہے. 60 ستی کے بارے میں جانتے ہیں. اور یہ 60 ستی بیسیکلی کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت، اس پہر میں
کچھ کلمات کی ادائیگی سے اس کی نحوست کو منتقل کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر اتارا جاتا ہے. اچھا. اور اتنا خطرناک ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7 سال 6 مہینے تک کا دورانیہ ہوتا ہے اس کا، 60 کا. 60 کا. چلو میں بتاتا ہوں. 60 نا بیسیکلی اس کا تعلق ستارہ زحل سے ہے، ستارہ زحل سے. سے، زحل سے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق زحل سے. زحل سے. اچھا، اس کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند کی پیدائش، چاند کی جو پیدائش ہوتی ہے نا، اس سے پہلے راشی کے ایک گھر پہلے جب یہ آ جائے زحل، تو یہ 60 میں چلا جاتا ہے. چاند کی پیدائش کے راشی راشی کے کے گھر ایک گھر پہلے ایک گھر پہلے جب یہ آ جائے تو پھر یہ 60 لگ جاتا ہے. 60 لگ جاتا ہے. اچھا، 60 خود جادو نہیں ہے، یہ ہندوانی مذہب کے مطابق، جو ہندوؤں میں علم فلکیات ہوتا ہے نا، یہ ان کی ایک بیسیکلی اصطلاح ہے. یہ 60 صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں. لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ زحل اس گھر کے اندر منتقل ہوتا ہے تو وہ 3 مراحل سے گزرتا ہے کہ جس میں اس کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اس زمین پر پڑتی ہے. صحیح. کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دروازہ کھلا، ہوا کتنی تیزی سے نیچے کی طرف آئے گی، اور دروازہ بند ہوا، ہوا لاک ہو گئی. تو یہ جو دورانیہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ نیگیٹو وہ کھلا تو اس میں صرف اتری ہی نیگیٹیوٹی. جی جی. اب وہی نیگیٹیوٹی جو اتری نا، اسی کو عاملین کیا کرتے ہیں، اپنے کلمات کے ذریعے اس کو منتقل کرتے تھے، صحیح ہے. جو جادو کی صورت اختیار کر جاتا ہے. صحیح صحیح. یعنی اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے اور بالکل پھر اس وہ وقت اس میں کو ہوتی ہے، جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس تاثیر کو اور دوبارہ کر لیتے ہیں. بالکل دوبارہ کر لیتے ہیں. اچھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ 60 کا چل رہا ہے، یا ہم اس وقت میں کیا یہ تدبیر؟ 7 سال 6 مہینے بعد آتا ہے. 7 سال 6 مہینے بعد آتا ہے. ہاں، یہ اسی وقت پہر بدلتا ہے. اچھا. اس کے باقاعدہ گھر ہیں، اس کی پوری ترتیب ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہر چیز اپنے دائرے کے گرد مدار ہاں میں ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ہر چیز گھوم رہی ہے اپنے دائرے بالکل کے ایسے ہی. گرد. اب جو اس کی ترتیب ہے نا، وہ ایک قاعدے قوانین کے مطابق ہے. ٹھیک. اب جس طریقے سے علم العدد کے قانون ہے، اسی طریقے سے علم الفلکیات کے قانون ہے کہ کس منت میں کس سیارے کی حکومت ہے، کب اس کا اخراج ہے، کب ٹھیک ہے. اس کا وہ بیدار ہوگا، یعنی کہ اس کا ابتدائی وقت شروع ہوگا، عروج شروع ہوگا، اور کتنے پہر تک یہ کس حصے میں کس گھر میں رہے گا، اور جس گھر میں یہ رہے گا تو اس گھر کا تعلق ان شخصیات سے جو اس مہینے میں پیدا ہوئے ہوں، ان پر اس پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن 60 ایسا ہے کہ یہ تمام برج کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے. 60. جبھی ہمارے دین میں ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کرو. بالکل جبھی ہمارے دین میں حضور نے فرمایا کہ گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کے بالکل نکلو. ایسے ہی ہے. جبھی حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی مشین الارض فی الارض ولا فی ولا فی السماء السماء وهو السمیع علی. یہ پڑھا کرو، انسان زمین کے شر سے، آسمانوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. آسمانوں کے شر سے مراد کیا ہے؟ یہی فلکیاتی نظام کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان بھی تو اسی حصہ ہے نا، وہ بھی تو اسی مدار میں گردش کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اثر جو نا پھر وہ لوگوں پر پڑنا شروع ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کسی پہ 60 نہیں ہوتا. اچھا. ہاں. اچھا، ضروری نہیں کہ 60 کوئی آپ کا دشمن منتقل کرے گا، ضروری نہیں کہ کوئی جادوگر آپ پہ منتقل کرے گا. یہ ستاروں کے نظام کے ماتحت جو نیگیٹو ریز ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. صحیح ہے. جیسے ہم لوگ اگر اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین میں یہ ہے نا کہ بھائی آپ قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کریں. بالکل ایسے ہی. کیا؟ قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کریں. جبکہ قبلہ کتنی دور ہے؟ ہزاروں میل. لیکن ہمیں منع ہے کہ اس رخ کر کے پیشاب ہاں نہیں کرنا جہت بھی چاہیے. نہ کریں. ہاں، نہ کرے. یہاں تک کہ تو بزرگ پیر پھیلا کے بھی نہیں سوتے. بالکل ہمارا ایسے. بھی یہ معمول ہے کہ ہم پیر کر کے نہیں لیٹتے اس طرف. الحمدللہ. بالکل ایسے. بالکل ایسے. کیوں؟ اب شمال کی طرف ہے کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ شمال کی جانب رخ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو.
اب انسان کی کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کسی جنگل میں ہوتا ہے، کسی ویرانے میں ہوتا ہے، کسی سمندر میں ہوتا ہے، وہ رخ کا خیال نہیں کرتا اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ ناپاک ہوتا ہے نا، تو یہی نیگیٹو چیزیں اس کو وہ ایسے کھینچتی ہیں اپنی طرف جس سے کوئی شیاطین نہیں بھاگتے، ہوں فوراً چپٹتے ہیں گندگی کی طرف. جیسے کوئی مکھی گڑ رکھ دو، کوئی میٹھا رکھ دو، کیسے آ جاتی ہیں، بالکل ایسے. ایسی اس طریقے سے آ جاتی ہیں. پھر اس کا اثر اس پہ رہتا ہے، پھر وہ اس پہر میں چلا جاتا ہے جسے ساڑھتی کہتے ہیں. یہ ایک صرف ایک پوائنٹ بتایا ہے، ایسے ہزاروں پوائنٹ ہیں ایسے کہ جس کی وجہ سے انسان اس پہر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، سب سے آخری آیت. کون سی آیت سب سے آخری؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. غفور رحیم. یہ آیت. صحیح. اچھا، اس آیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ بندہ استغفار کر رہا ہے، ہاں، اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہے. مغفرت چاہ رہا ہے، اور بعد میں کہہ کیا رہا ہے کہ ان ان اللہ، اللہ. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو انسان نے اپنے آپ کو کس کے سلنڈر کر دیا؟ اللہ کی سپرد. اللہ کے سپر کر دیا. جن لوگوں کے اوپر اگر 60 کی نحوست چڑھ جائے یا کوئی ایسے معاملات درپیش آ جائے، یا ان کو لگتا ہو کہ ستاروں کی چال کی وجہ سے، یا ان کو لگتا ہو فلکیات کی وجہ سے، یا ان کو لگتا ہو کہ برج کی کیفیات کی وجہ سے ان کے معاملات ڈسٹربنس ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ 60 سال بعد خرچ ہوگا، ختم ہوگا، تو اس سے پہلے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن کی صرف یہ واحد آیت ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. سورہ مزمل کی آخری آیت. سورہ مزمل کے آخری. یہ اس کی کیفیت کو، اس کے قفل کو توڑ دیتی ہے. 60 کے. اچھا. ہاں، ایسی زبردست آئے تھے. سبحان اللہ. اچھا، جادو کو بھی ختم کر دے گی، 60 کے اثر کو بھی ختم کر دے گی، اور ہر قسم کے شیاطین سے بھی دور کر دے گی آپ کو. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اسی آیت کو، صرف یہ آیت 40 مرتبہ اپنے وٹ میں رکھیں. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو، جیسے بے چینی ہو، سر درد ہو، سر میں جسم کے اندر دھبے بڑھنے لگے، ایسا فیل ہونے لگے، کپ کپی لگنے لگے، ڈر و خوف لگنے لگے، تو 7 مرتبہ یہ آیت ہاتھ میں پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لے. اسی وقت اس کا اثر خط ٹوٹ جائے گا، اس کا اثر. یہ آیت بڑی کمال کی ہے 40 مرتبہ پڑھنا عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے لیے. اچھا، اب جو روحانی مولوی جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ بالکل. اسی آیت کو 1.25 لاکھ کر لیں. 1.25 کا چلہ کر لیں. 1.25 کا چلا کر. ٹھیک ہے. پھر 3125 مرتبہ وہ بالکل پڑھیں ایسے گے 3125. تو 40 دن کے اندر ان کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. بالکل. پھر اگر کسی پہ سارتی ہو، کسی پہ جادو ہو، کسی کو کچھ ہو، تو کچھ بھی میٹھا دم کر کے اس کو کھلا دو، اس کے وجود میں وہ چیز داخل ہوگی، اس کا زور ٹوٹ جائے گا. جادو تک کو ختم کر دیتے یہ اثر. شیاطین تک کو اندر جلا کے خاک کر دیتا ہے. صرف یہ آئے. پتہ کیسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر جادو کے کون سے اثرات ہیں؟ 60 ہے یا جادو ہے؟ یہ بھی تو ایک، اگر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عامل کو اگر پڑھنا ہے تو اس طرح سے پڑھے، لیکن اس کو پتہ بھی تو چلے کہ 60 ہے یا نہیں. دیکھو، 60 کی علامت الگ ہے صحیح اور ہے. جادو کی علامت الگ ہے. صحیح ہے. اچھا، 60 میں یہ ہوتا ہے کہ جب رات کا پہر ہوتا ہے نا، ہوں. اس کی طبیعت اس وقت خراب ہونے لگتی ہے. اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ابھی ہمیں مغرب کے بعد میری طبیعت بگڑی. منطق بگڑنے شروع ہو جاتی ہے، اور صحیح اس کی کیفیت رہتی ہے فجر تک، جب تک یہ برج سے ستارے اپنے عروج پہ رہتے ہیں. جب سرکل صحیح گھومتا رہتا ہے، یہ بھی گھومتا رہتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، یہ اس کا جو پہر ہے نا، یہ الٹا پہر ہوتا ہے. الٹا بہر ہوتا یہ ہے. الٹا پہر ہوتا ہے کہ جس میں اس کو دماغ کے اندر چبن کے ساتھ چکر سے آتے ہیں. جیسے ایک سرکل گھما، ٹھیک ہے، اور کسی نے سوئی چبوئی، اور پھر سرکل گھما، پھر اس کو سوئی چبوئی، اور پھر اس کی کیفیت ایسے لگتی ہے کہ اس کو غصہ آنے لگتا ہے. اس قسم کی جب کیفیت ہوتی ہے نا، اور یہ زیادہ تر کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا دونوں وقت کا ملنا، جی جی. وہاں سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک گائے گائی کیفیت رہتی ہے. بے چینی، نیند کا نہ آنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں نا، تو مریض اپنا زیادہ تر وقت غسل خانے میں یا باتھ روم میں گزارتا ہے. اگر وہ ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ ہی دھو رہا ہے، اگر وہ پانی کا استعمال کر رہا ہے تو پانی کا استعمال کر رہا ہے، اگر وہ نہانے چلے گا تو 1 گھنٹے بعد نکل رہا ہے. اور اس کو پھر یہ
وسوسہ آ جائے، یہ خیال آ جائے کہ وہ پاک ہوا ہی نہیں ہوا، اس نے کسی چیز کو چھو لیا، اس کو یہ ہوا کہ یار یہ ناپاک تھی، اب یہ فوراً ہاتھ دھونے چلا گیا. فوراً ہاتھ دھونے چلے میرے گئے. پاس تو ایک پیشنٹ آئے تھے، وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو چھو لے نا وہ اس کو دھو دیتا تھا جا کے، یہاں تک کہ اپنا پرس اپنے پیسے تک دھو دھو کے رکھتا تھا. استغفر اللہ. اور 5 وقت کا نمازی، اچھا. نیک اور متقی، وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا. ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو پڑھتے پڑھاتے بہت ہیں، ہم تو جی یہ جی کرتے جی ہیں، ہم وہ ایسے ہی. کرتے ہیں، کیا ہم پر بھی ہو گیا؟ جی جی بالکل ایسا ہی. بالکل ہوتا ہے. باقاعدہ میں خود چشمدید گواہ ہوں اس شخص کا کہ میں نے خود اس کو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے اس کو اپنی اس حالت میں دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. صحیح. اب وہ چیزیں اتارنے سے نہیں اترتی. صحیح ہے. اتارا اس کو جاتا ہے جو چڑھا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کوئی چیز کسی کے اوپر سوار ہو گئی، چڑھ گئی، آپ نے اس کو اتار دیا، کسی کو جلا گیا. لیکن کوئی چیز آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کے اندر صلاحیت کر گئی. اب جیسے جنات کو نکالنا جسم میں سے اور روح کو نکالنا، کتنا فرق ہے. بالکل ایسے ہی. تم جنات کو تو نکال سکتے ہو، روح کو نہیں نکال سکتے. روح کو نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ روح جو نا وہ حلول کی ہوئی ہے، صلاحیت کی ہوئی ہے، جبکہ جنات پوری طریقے سے ہمارے جسم کے اندر حلول نہیں کرتے. وہ داخل ہوتے ہیں اور ایک مقام پر ہوتے ہیں، لیکن روح ہر مقام پر قائم ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو 60 کی جو نحوست ہوتی ہے، 60 کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ انسانی وجود کو اس طریقے سے اپنے دائرے میں لے لیتی ہے جو پورے اورے کو نیگیٹو کر دیتی ہے. صحیح. اب آپ کس کو نکالو گے، کس کو اتارو گے، کون سی پڑھائی کر کے اتارو گے، کون سی ہانڈی اتارو گے، بتاؤ مجھے. اسے اتارنے کی تو کوئی چیز ہی اور نہیں. لوگ اتار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مرد سمائی کا وہیں ہوتا ہے. پھر اس کو بھی بزرگوں نے بتایا کہ کس طرح کس ایسے مریض کے اوپر آپ نے کون سی توجہ کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے تاکہ اس کا وجود ہلکا ہو، یعنی کہ چھٹے. جب وہ چھٹے گا تو اس کا اخراج ہوگا. صحیح. صحیح. تو یہ طریقہ بھی ہر ایک کو نہیں آتا. صحیح. 60 ہر ایک کے اتارنے کے بس میں نہیں ہے. نہیں بالکل ایسے ہی. آپ کتنے کچھ پڑھ لو، کتنا ہی کچھ کر لو، اور جب وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اب 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جی. چاند کی روشنی کتنی رہتی ہے؟ چاند کی روشنی آسمان پر کیسی رہتی ہے؟ عروج پہ رہتی ہے. عروج پر رہتی ہے. لیکن چاند کی 20 تاریخ کے بعد جب ڈھلنا سوال شروع ہوتا ہے سوال آنا روشنی کم ہو جاتی ہے. بالکل اب جب روشنی کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا اثر اس پر کم ہوا، کم ہوتا ہے. اینڈ میں تو ختم ہی ہو روشنی جاتا ہے. ہاں نظر ہی نہیں آ رہی. اب جب ختم ہو گیا نا اس وقت وہ ٹھک کر کے وہ کام نمٹا دو آپ. جب چاند زوال ہے ہاں وہاں پہ اس کا زور ٹوٹے گا. ابتداء میں کوئی زور نہیں ٹوٹتا اس کا. یہی چیزیں ہوتی ہیں قاعدے قوانین. سبحان اللہ. یہی چیز ہوتا ہے سمجھنا کہ آپ نے کس مریض کا اوتار، کس مریض کا علاج کس وقت کر رہے ہو، یہ معنی رکھتا ہے. کس دن کر رہے ہو یہ معنی رکھتا ہے. کس پہر میں کر رہے ہو یہ معنی رکھتا ہے. ایک شخص 10 مریضوں کا علاج کرتا ہے، 2 کا ہو جاتا ہے، 8 کا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے 2 کا جو ہو گیا وہ اس نے صحیح پہر میں وقت کو موافقت صحیح ہو تیر گیا. چلا دیا. اس نے اچھا پتا اس کو بھی نہیں تھا لیکن تیر چل گیا. ٹائم صحیح تھا. وہ نشانے پہ لگ گیا لیکن 8 رہ گئے. اگر وہ اس پہر کو، اس وقت کو، اس قاعدے قوانین کو سمجھ لے اور پھر 10 پہ 10 چلائے تو نشانے پہ لگے گی نہیں لگے گی؟ بالکل لگے گی. اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کمزور پڑ جائے، کوئی بچ جائے. یہ ترتیب ہوتی ہے. اور جو سورہ مزمل شریف کی آخری آیت ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، جی یہ اس معاملے میں کمال کی آیت ہے. سبحان اللہ. اس کو 1.25 مکمل کر لیا جائے. بالکل. اچھا ضروری نہیں کہ ابھی کرو، بیاض شادیوں میں اس کو تحریر کر لیں اور اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں. انشاءاللہ تعالی جب زندگی وفا کرے، جب آپ کے وقت ہو، آپ ٹائم نکال کے اس کو کر لو. سبحان اللہ.
اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں کیلنڈر میں آج تو گوگل پہ دیکھ لو، آج کل تو نیٹ بھی بڑا آسان ہو گیا، اے آئی آ گیا، گوگل آ گیا، اس میں آپ دیکھ لو کہ اس وقت کس کی حکومت چل رہی ہے، کس سیارے کی حکومت چل رہی ہے، زحل کب آئے گا، کس مہینے میں آتا ہے، کس مہینے میں اس کا پہر ہوتا ہے، اور کس برج سے اس کا تعلق ہے، کس منتھ میں ہوتا ہے یہ۔ ستاروں کا علم علم ہے، ستاروں کے لیے؟ ہاں، لیکن کیا؟ جسے علم نجوم کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت میں اس کو تو تھوڑا سا ہٹایا گیا اس طرف سے، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، صحیح ہے، اس وجہ ستاروں کے چکر میں نہ پڑا رہے۔ ستاروں کے چکر میں نہ پڑا جائے، ورنہ ستاروں کی ترتیب آسمانوں پہ دیکھ کر حال معلوم ہو جائے۔ آپ ایک چیز نوٹ کرنا، کبھی جب رات کا پہر ہو نا، آپ دیکھنا آپ کو ایک 3 ستارے ایک ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے، اچھا وہ ہوں گے جیسے آپ نے کرکٹ میں وکٹیں دیکھی ہیں، وکٹیں لگی ہوتی ہیں 1 2 تو 3، تین، جی جی وہ 3 ہوں گے، جی، اچھا تینوں کی ترتیب ایسے ہوگی کہ 1 2 3، وہ ایسے ہی ہوں گے، اچھا وہ ہوں گے کس طرف، جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کے سر کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کے الٹے ہاتھ پہ نہیں ہوں گے بالکل اینڈ پر، نہ ادھر ہوں گے، نہ ادھر ہوں گے، نہ پیچھے ہوں گے، ہمیشہ آپ کے سر پر ہوگا، آپ کسی بھی سمت کھڑی ہو جاؤ وہ سر کے اوپر ہی وہ ہوگا، آپ کے سر کے اوپر ہوگا، یہ آپ کے اس وقت ہوگا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، صحیح ہے، یوں وہ رات میں نکلتے ہیں 3 ستارے اور اسی طرف جاتے ہیں جیسے تیر جا رہے ہوتے ہیں، جیسے تیر جاتا ہے ایسے کر کے جی 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 جی، 1 2 3 ایسے ہوتے ہیں، کمال کے ستارے ہیں وہ 3، اچھا، اور اس کے تھوڑا فاصلے پر ایک بڑا روشن ستارہ ہوگا اور باقی دھیمے ہوں گے، اچھا جو 3 ستارے ایک ساتھ ہوں گے نا، آپ کی نظر پڑے گی، آپ ٹھک کر کے بولو گے یہ وہی ستارے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا ستارہ، اس کے آگے پیچھے کوئی ستارہ نہیں وہ ہے، 3 ستارے ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر ان 3 ستاروں پہ توجہ کر کے ذہن میں رکھ کے آپ نے اس آیت کو پڑھ لیا، اگر آپ کو اسی وقت مشاہدے ہونے شروع ہو جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس کی بھی ترتیب ہے، تو وہ ترتیب بیان فرمائیں اور گے یہ آپ 3 یہاں؟ ستارے مجھے بہت پسند ہیں، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، روز نہیں دکھتے لیکن جب بھی دکھیں گے میری نظر لازمی اس پہ پڑے گی، اور سبحان میں اللہ، سب سے پہلے ان کو دیکھ کے سلام کرتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں، ستاروں کو سلام، سلام ستاروں کو نہیں، سلام تو وہ ایک ہاں روحانیت، الگ الگ میٹر ہے، سبحان اللہ، یہ وہ تجربہ بتا رہا ہوں جو میرا اپنا ذاتی ہے، صحیح، اور اکثر میں رات کو پڑھائی کرتے ہوئے باہر نکل کے دیکھتا ضرور ہوں، آسمان پہ نظر ضرور رکھتا ہوں، کبھی دکھتے ہیں کبھی نہیں دکھتے، لیکن آپ دیکھنا آپ کو دکھیں گے ضرور، صحیح، انشاءاللہ ضرور، اور پھر ان پہ دیکھ کے آپ اس آیت کو پڑھنا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہر ستارے کا ایک 10، ہر دوسرا 20، تیسرا 30، آپ ذرا کھڑے ہو کے اس کو نظر جما کے بغیر پل چھپ کے 30 دفعہ یہ آیت پڑھ لینا، پھر آپ دیکھنا، آپ پھر مجھے اگلی ٹرانسمیشن میں بتانا یار، اور سچ بتانا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، سبحان اللہ، کیا صحیح، آپ نے کون کون سی آوازیں سنی، آپ کو کیا محسوس ہوا، آپ نے کیا دیکھا آسمان میں، یعنی اتنی مشاہدات ہے اس کے اتنے اندر، مشاہدات ہیں اس میں، اور کھلی آنکھوں سے ہیں، اللہ، ہوش و حواس میں ہیں، چلا کے بغیر بھی ایسی بندہ پڑھ لے گا تو مشاہدات جو کرے لوگ سورہ مزمل کے جن نے کیے ہوئے ان کی تاثیر جلد ظاہر گا، ہوگی اس کی، جلد ظاہر ہو جائے گی، اور جو عام لوگ ہیں ان کی تاثیر تھوڑی سی دیر میں ہوگی، صحیح صحیح صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہمارے ساتھ چلنے والے سورہ مزمل کے الحمدللہ عامل ہیں، موجود ہیں، سبحان اور اللہ، اس کو دیکھ کے صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لینا اسے عمل میں تاثیر پیدا کرتا ہے، وہ 3 ستارے بڑے کمال کے ہیں، وہ 3 ستارے، اچھا ہوں گے بڑے دھیمے سے، ٹھیک ہے، کبھی وہ روشن ہوتے ہیں کبھی دھیمے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ایک ساتھ ہیں، صحیح، تینوں ساتھ جب بھی ہوں گے تینوں ساتھ ہوں گے، تینوں ساتھ ہوں گے، میں آپ کو اس کی تصویر کھینچ کے بھیجوں گا آپ کو سبحان دکھاؤں اللہ، گا زوم کر کے نا، سبحان اللہ، ان کیا ستاروں بات ہے، ان ستاروں کو دیکھنا جو 3 ہیں،
اور الگ ستاروں کو دیکھنا، آپ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوگی. کیا کیفیت بدل دی. کیفیت ہی بدلی ہوگی. ان کبھی یاد دلانا، میں ان 3 ستاروں کے بارے میں بتاؤں گا، ان تینوں ستاروں کو کیا کہتے ہیں، وہ کون سے ہیں، کیا تعلق ہے میں اور تو کیا سوچ رہا اس ہوں سے اس پہ فائدہ. غلط ہے، یہی ہماری ایک روحانی نشست ہونی چاہیے اس پہ ہی، ہاں. کہ وہ 3 ستارے کیا ہیں اور اس کے اب علاوہ. جیسے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ستارے چوکی سوریا کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. سوریا سمجھتے ہو؟ جی ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں. بالکل. اس کو باقاعدہ حاضر کرنے کے طریقے بتائیں، سوریا کو. اس سے کام لینے کے طریقے بتائیں، صحیح ہے. اس کو سمجھنے کے طریقے بتائیں. سبحان اللہ. آپ نوٹ کرنا، آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، میں نے جب بھی ان 3 ستاروں کو دیکھا نا، مجھے بالکل ہی الگ پایا ہے میں نے ان کو، ماشاء کہ اللہ. جیسے وہ تم سے کچھ کہہ رہے ہیں، سبحان تم سے اللہ. کوئی راستہ دکھا رہے ہیں، تمہیں کچھ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑی عجیب سی بات ہے. سبحان اللہ. اگر کبھی پریشانی کے عالم میں ہو نا، کسی مسائل کا حل نہ مل رہا ہو، اور جب کبھی تمہاری نظر ستاروں کو پڑے، تو ان ستاروں پہ بغیر پلک جھپکے نا اپنا مسئلہ بیان کر کے دیکھنا، اچھا. دیکھنا کیسا حل ملے گا اندر. ہاں، کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی تاثیر ہے ان 3 ستاروں کی. یہ راز و نیاز کی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی بیچارے کو ہضم بھی نہ ہو. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی عقل نا تسلیم لوگوں، نہیں کرتی. ان کے عقیدے تسلیم نہیں کریں گے. عقیدے تسلیم نہیں کرتی. جبکہ غلط تھوڑی، ہم کو اس سے مانگ تھوڑی رہے ہیں، ہم کوئی بالکل شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم بالکل کوئی سجدہ بالکل تھوڑی کر بالکل رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز پہ ایک تاثیر رکھی ہے نا. بھائی پوری قرآن کی آیت ہے، بالکل قرآن میں ذکر ہے. بالکل ایسے ہی. ستاروں کو جھٹلانا، جادو کو جھٹلانا، نظر بد کو جھٹلانا کفر ہے ایسا یا نہیں؟ جی جی، مطلق انکار کفر ہے. یہ بالکل بات ایسے. ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. ماشاء تو اللہ. یہ بہت آیت ہی بہت زبردست ہے، سورہ بہت مزمل ہی شریف کی کمال آخری آیت. کی گفتگو الحمدللہ. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے سورہ مزمل کے حوالے سے جو آیت کی تلقین فرمائی کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سار سٹی کے جو جادو میں یا اس کے بندش میں کوئی مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو وہ کر لیتا ہے تو وہ اس اثر سے الحمدللہ باہر نکل اچھا، آتا ہے. ایک غلط فہمی اور ہے لوگوں کی نا، لوگ کہتے ہیں، ہم بھی خاموش ہیں، ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ. تھاڑ سچی کو جادو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ ساڑھ ستی کوئی جادو ہے، بلکہ یہ ایک وقت ہے، ایک ساتھ ہے، ایک پہر میں ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ہے، جس کا ریفلیکشن انسان پہ پڑتا ہے. اور جو لوگ اس کام کو جانتے ہیں، اس فن کو سمجھتے ہیں، وہ مختلف دھاتوں کے ذریعے اس کے اثر کو ایکسیپٹ کر کے دوسروں کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں، جو کہتے ہیں ساڑھ سچ کا جادو ہو گیا. جیسے کسی جانور کی ہڈی پہ کر کے ڈال دیا. کیا؟ جانور کی ہڈی پہ. جانور کی ہڈی پہ کر کے ڈال دیا، تانبے پر کر کے ڈال دیا، صحیح. کسی پتھر پہ کر کے ڈال دیا. بالکل. لیکن اس کو تیار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر جا کے اس کا علاج کیا جائے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان